شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ آیت نمبر 117، یہاں تک ایک ہی ٹاپک ہے جس کو یہاں آپ یہ نہیں سمجھیے ایک آیت نمبر 117 کی مکمل ہوگی بات، اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ پھر دوسری بات شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ غفور رحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 109 تک کیا تھا، لیکن پھر آگے آیت نمبر 110 میں وہی سبجیکٹ کنٹینیو تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ تو پیچھے کی آیات جو پچھلے ہفتے ہم نے کی تھی اس کو تھوڑا سا آج کی آیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے، تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈ کرانے کے لیے اس کو دوبارہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، بہت خوبصورت اور بہت اہم میسج ہے۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ خطبہ نکاح میں بھی اس آیت کو رکھا گیا، اور اس کا معنی، اس کا جو میسج ہے یہ بہت ہی خوبصورت میسج ہے کل مسلم امہ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو حق کا تقاتہ، حق تقوی کیا ہے؟ حق تقوی صرف اللہ سے ڈرنا،
ہر وقت ذکر اللہ سے زبان تر رہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اے اللہ ہمیں ذکر اللہ سے تر زبان اور صبر اور شکر سے بھرا دل عطا فرما دے۔ تو جو زبان ذکر اللہ سے تر رہے اور دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو۔ نمبر 2، صبر یعنی دین پہ ڈٹا ہو، جمع ہو، یعنی اللہ کی اطاعت میں ہو۔ اور نمبر 3، شکر یعنی شکر گزاری سے اس کا دل ہر وقت اللہ کے آگے جھکا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے اللہ سے تم ڈرو جیسے اس کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت کس حالت میں آئی؟ اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ بڑی اہم بحث اس کے پیچھے ایک حدیث مبارکہ پچھلی دفعہ رہ گئی تھی، اس کو سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حالت میں تم اپنی زندگی گزارو گے، یعنی جس حالت میں بھی تمہاری زندگی گزرتی ہے، جس فکر میں تم زندگی اپنی گزار دیتے ہو، اللہ نے تمہیں لائف ٹائم دیا ہے، جس حالت میں تم اپنی زندگی گزارو گے اسی پر موت آئے گی۔ یعنی جس حالت میں، جس فکر میں، جس کوشش میں ہر وقت تم لگے رہتے ہو، اپنا قیمتی وقت جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو تم لگاتے ہو، اسی میں اگر کسی کا دل اللہ کی یاد میں گزرتا ہے تو اللہ کی یاد ہی کرتے ہوئے اس کو موت آئے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور اسی میں اپنا سارا وقت جو ہے، جو ہمارے ارد گرد دنیا میں ہر طرف ہمارے اتنے فتنے پھیلے، انہیں فتنوں کے اندر انہماک اس کا اور اسی کے اندر وہ منہمک ہے اور اسی میں رہ کے زندگی گزارتا ہے، تو موت بھی پھر اسی حالت میں آتی ہے۔ جیسے میں ایسے بہت سے واقعات ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں بہت سے رسالوں میں، بہت سی جگہوں پہ بہت سی پڑھا کہ انسان جس چیز کے اندر منہمک رہتا زندگی بھر، اگر پیسہ کمانے کی دھن میں لگا ہوا ہے تو موت کے وقت اس کو صرف پیسہ ہی یاد رہتا ہے۔ تو جس چیز کی دھن میں وہ رہتا ہے ہر وقت، اسی دھن میں یہ انہوں نے اپنی ایک جو کتاب ہے تفہیم السنہ کیلانی صاحب کی، محمد اقبال کیلانی صاحب کی، اس میں انہوں نے جو قبر کا بیان ایک ہے، اس کے اندر انہوں نے یہی دیا ہے کہ گاؤں سے جب ان کے والد شہر آ رہے تھے تو ایک آدمی کو ہمیشہ وہاں پہ گھاس بیچتے دیکھا، اور وہ آدمی ہمیشہ گھاس بیچنے کا جو آواز لگا رہا تھا وہ یہی کہتا تھا 2 پیسے گٹھا، 2 پیسے گٹھا۔ یعنی اس آدمی کی ساری زندگی اسی آواز کو، اسی بات کو بیان کرتے ہوئے گزر گئی، یعنی ساری زندگی گھاس فروخت کرتے گزر گئی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ اللہ کا رسول۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے جو عزیز و قریب تھے انہوں نے قریب بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا تاکہ اس کی زبان پر بھی کلمہ آئے، لیکن افسوس موت کے وقت اس کی زبان سے وہی کلمات نکلتے رہے جو ساری زندگی وہ کہتا رہا 2 پیسے گٹھا، 2 پیسے گٹھا۔ تو یہ کیلانی صاحب نے اپنی کتاب میں جو ہے اپنے والد صاحب کا یہ آنکھوں دیکھا واقعہ جو ہے بیان کیا ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جس حالت میں تو اپنی زندگی گزارو گے اسی پر موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں تم حشر کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ تو بہرحال اس میں بہت اہم میسج ہم سب کے لیے کہ ہم اللہ کے اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں، ہمارا دل جو ہے صبر اور شکر کے جذبات سے جو ہے جو ہے بھرا ہوا ہو، اور اللہ کے دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات عطا فرمائے، اپنی رحمت سے شریعت دی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اور اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرتے ہوئے ہمارا وقت گزرے کہ اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا کہ آپ ہم سے راضی، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین ثم آمین۔ پھر آیت نمبر 103 میں جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تو اس کی پر بھی ڈیٹیل میں بات ہو گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی ہمیں بہترین قسم کا انسانوں کو مربوط کرنے کا، آپس میں جوڑنے کا ایک بہترین جو نسخہ ہے وہ عطا فرمایا، یعنی قرآن پاک۔ اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں اور قرآن سے کے مطابق اپنی اللہ کے احکامات کی زندگی بسر کریں تو سب کا ایک ہی رنگ ہو جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں صبغۃ اللہ فرمایا، اللہ کا رنگ۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اس کو یہی بات جو ہے اہل کتاب میں ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا جو ہے دین جو تھا وہ بنا لیا، اور اس کی وجہ سے آپس میں اتنے رنگوں میں بٹ گئے، اللہ اکبر، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا، یہاں پہ اتنی سی بات ضرور کہوں گی کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہود جو ہیں وہ 71 فرقوں میں اور نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے پڑھتے ہیں جب کہ واقعتاً ابھی اپنی 15 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آج ہم سب اپنے اگر امت کی طرف غور دیکھیں ایک نظر تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً کیا حال ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر امت جو تھی، یعنی قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، ایک رنگ برنگنے کے بجائے 10,000 یعنی کہ مختلف قسم کے رنگوں میں بٹ گئے۔
آپ نے فرمایا جس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا یعنی ناجی ہوگا، باقی سب دوزخی ہوں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سوال فرمایا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ یعنی ناجی فرقہ، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یعنی وہ فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، یعنی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے میں چلنے والا ہے، یعنی کتاب قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہوگا وہی نجات پانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث آپ کو پتا ہوگی، سبھی سنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اور پھر میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی توفیق بھی دے کہ ہم قرآن اور سنت رسول کا مطالعہ کریں، اس کا علم حاصل کریں، اس کے مطابق ہی اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اور جہاں بھی آج جو ہمارے معاشرے میں اتنی بدعات جو ہے وہ ان کا اور رسوم اور رواج جو ہے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے اور قرآن پاک سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اللہ ہم سب کچھ سے بچائے۔ اور پھر وہی والی بات ہے کہ جب نالج ہوگی، جب پتہ ہوگا تبھی تو ہم بچیں گے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو جو جس طرح ہمیں بہکانا چاہے گا، بھٹکانا چاہے گا، ہمیں بھٹکا کر لے جائے گا۔ ایک یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں اس آیت کو کرنے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، تفرقے میں نہ پڑو، تفرقہ ولا تفرقو، اور تفرقہ فرقہ مت ہو جانا۔ جیسے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا سن لو، یہ آخری خطبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں مینا کے مقام پر، اور کیا فرما رہے ہیں؟ سن لو تمہاری جانیں، عرفات کے میدان میں سن لو تمہاری جانیں، اموال اور آبرو ایک دوسرے پر حرام ہیں، جان مال اور آبرو ایک دوسرے پر حرام ہیں، ایسے ہی جیسے تمہارا یہ دن، یعنی کون سا دن؟ عرفات کا دن، یوم عرفے کا دن، تمہارا اس دن کی، اس مہینے کی، یعنی ذی الحج کا مہینہ آپ کو پتہ ہی حرمت والا مہینہ ہے، اور اس شہر کی یعنی شہر مکہ حرمت والا شہر، تو تمہارے اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو میرے بعد ایک دوسرے کے گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ صحیح بخاری نے اس کو دیا، صحیح بخاری نے اس کو دیا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ گردنیں مارنا ایک دوسرے کی بے مثل کیا ہے؟ کفر کرنا، کافر نہ بن جانا آپ فرما رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنی قوم کی طرف دیکھیں تو کیا صورتحال ہے؟ اللہ اکبر، کیا یہ مسلمان ہیں جسے گردنیں کاٹ رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں جب کی جاتی ہیں تو امید ہے ذہنوں میں سمجھتی ہوں کہ رہیں گی، اور ہم اس کو یاد بھی رکھیں گے، اور کسی یعنی کوشش کریں گے کہ ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے کسی کی جان کو، کسی کی آبرو کو کوئی کسی قسم کی جو ہے کسی کو جو ہے تکلیف نہ پہنچے، کسی قسم کی کوئی کسی کو ہماری طرف سے کوئی جو ہے غضن نہ پہنچے۔ آمین ثم آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے، ایسے ہی جیسے تمہارے اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو میرے بعد سے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب آج صورتحال یہ ہے کہ کتاب اللہ پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پھر یہ صورتحال ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھنے کا جو ہے وہ اگر ہم پڑھتے تو ہیں لیکن بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ اگر ٹائم نکال لیا پڑھ رہے ہیں، بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، اچھا سمجھ کے اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو سرسری پڑھ دے رہے ہیں، کوئی اس پہ تدبر نہیں ہے، یا اپنی ججمنٹ اس آیات پر نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو جج نہیں کریں گے اور اس طرح نہیں پڑھیں گے قرآن کہ جیسے ہمارے دلوں پہ اتر رہا، اس وقت تک ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا جیسے کہ آگے آئے گا، لیکن بہرحال اس آیت کے ضمن میں آپ سے ایک بات کہتی چلوں کہ اتنے زیادہ فرقے بن چکے ہیں، جیسے اس وقت آپس کی عداوتیں تھیں، لڑائیاں تھیں، ہر وقت آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کسی کو خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کے آگے فرما دیا کہ ہم نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، ہم نے تمہارے دلوں کو ایک کیا۔ ظاہر بات ہے جب انسان قرآن پڑھے گا، اللہ سے جڑ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق اپنے آپ کو بنا لے گا، تو ظاہر بات ہے اس کے دل میں جو تقویٰ والی کیفیت ہوگی، اللہ کا ذکر سے، اللہ کے جو کلام کو پڑھنے کی وجہ سے اس کے دلوں کی جو کیفیت ہو جائے گی، جو عاجزی اور انکساری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جو میں نے آپ کو ایک حدیث مبارکہ بہت دفعہ بتائی ہے کہ 4 صفات اگر اپنے اندر پیدا کر لو تو دوزخ کی آگ ہم نے ان پر حرام کر دی۔ اس میں سے ایک تو ہمبلنس ہے، اور دوسرے اتنی یعنی عاجزی ہے، انکساری ہے، نرم دلی ہے۔ تو یہ ساری صفات جن میں ہو جائیں گی تو وہ تو جڑ کے رہیں گے، تو اپنی ذات سے کبھی بھی کسی کو تکلیف پہنچانے کی
ذرا ذرہ برابر بھی ان کے اندر یعنی ہوگی نہیں کہ ہم اعزاز سے کسی کو تکلیف، اگر کبھی انجانے میں ہو بھی جائے گی تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگیں گے اور قریب آ جائیں گے پھر دوبارہ سے کہ نہیں ہم سے یہ کیسے غلطی ہو گئی، اور اللہ سے خوب خوب استغفار کریں گے۔ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 103 ہے، بالکل سیم یہی آیت سورہ انفال میں آیت نمبر 63 اور 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں باہمی الفت اللہ ہی نے ڈالی، زمین میں جو کچھ ہے اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہیں ملا سکتا، تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈالی، وہ غالب حکمت والا۔ اس آیت کی پڑھتے ہوئے میں یہ دعا بھی کروں گی اللہ رب العالمین سے کہ جو آج مسلم امہ ٹکڑوں میں اور فرقوں میں بٹی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو آپس محبت کا جوڑ، سب کو قرآن پہ اکٹھا فرما دے، اتحاد اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے ہم سب۔ لیکن یہ صرف دعا سے بات نہیں ہوگی، ہم سب قرآن پاک پڑھیں اور بغیر کسی تعصب کے، کسی قسم کے لسانی یا نسلی کسی اختلاف کے، حق بات جو ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے، اس آیت نمبر 3 کو مکمل ہی فرما رہا ہے اس بات پر کہ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیاتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تمہیں صحیح راستہ، سیدھا راستہ نظر آ جائے، تمہیں سیدھا راستہ مل جائے، یعنی وہ راستہ جو تمہیں اللہ سے جوڑ دے گا، جو تمہیں جنت تک پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اس آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ ولتکم، لام تاکیدی ہے، تم میں ضرور ایسے کچھ ہونے چاہیے، یعنی ایک جماعت ایسی ہو جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے اور برائی سے لوگوں کو روکے، یعنی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا ایک نہایت اہم ستون ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو قرآن پاک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی انتہائی سخت تاکید کی ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ جیسے آپ سورہ حج دیکھیے تو سورہ حج میں بھی یہی چیز ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 41 پڑھ لیجئے گا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر زمین پر ہم ان کے پاؤں جما دیں تو وہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں گے، زکاتیں دیں گے اور اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے۔ یعنی نماز کے قائم کرنے اور زکات کے دینے کے بعد تیسری جو اہم صفت ہے مسلمانوں کی، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم خلافت کا منصب دے رہے ہیں یا دیں گے، اور یا جو خلافت کے مستحق ہیں، ان کا اصل صفات کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا اور زکات دینا، یعنی حقوق اللہ، نماز کا قائم کرنا، حقوق اللہ ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حقوق العباد کا ادا کرنا، اور تیسری نمبر پر جو اہم صفت ہے خلافت کے مستحقین کی، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اور سیم یہی آیت آپ کو سورہ توبہ میں مومنین کی صفات میں ملے گی کہ مومنوں کی صفات ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 پڑھ لیجئے۔ اور بالکل اس کے اپوزٹ اگر آپ منافقین کی صفات دیکھیے سورہ توبہ میں آیت نمبر 67 میں، کہ مومن مرد، منافق مرد اور منافق عورتیں وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں، بالکل اپوزٹ ہیں مومنین کی صفات اور منافقین کی صفات۔ مومنین کی صفات کیا ہے؟ آیت نمبر 71 سورہ توبہ کے مطابق کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، لیکن آیت نمبر 67 سورہ توبہ میں منافق مرد اور منافق عورتوں کا ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں، لیکن بالکل اپوزٹ۔ اور سورہ توبہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ تم میں ضرور ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے اور حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو جا کر ان کو بتلائے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ تو یہ فرائض میں سے ہے میری بہنوں، اور یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو پہلے جن کو خلافت کے لیے چنا قوم بنی اسرائیل کو، ان کو ابھی اللہ تعالیٰ نے پے در پہ پیغمبر بھیجے بتلانے کے لیے کہ صحیح حق جو دین حق جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ان امتوں میں، ان لوگوں نے کہ کچھ مدت گزرنے کے بعد اصل جو دین تھا اس کو چھوڑ دیا، ایک اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا، اور چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کو لے کر فقہی مسائل کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنانے شروع کر دیے، اور فرقے بنا کے پھر فضول اور باتوں پہ جھگڑنے میں ایسے مشغول ہوئے
کہ انہیں اس کام کا ہوش ہی نہیں رہا جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا۔ اور یہی آج مسلمان اگر ہم قوم کی طرف دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے، کیونکہ امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا تو اہم ستون امر معروف ونہی عن المنکر ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان اپنی اپنی جو بھی اس کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، اس کے مطابق وہ اس کو جو بھلی بات پتہ ہے وہ لوگوں کے درمیان پھیلائے، اور جو بری بات ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور اسی پہ نجات ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کا بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ آج گمراہ فرقے جو ہیں خوب گمراہی پھیلا رہے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ ہر گمراہ فرقے کی بنیاد کوئی نہ کوئی بدعت والا عقیدہ یا عمل ہوتا ہے۔ ہر فرقے کے مسلمانوں کو اس بات کی ضرور تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ جو بدعت جو پھیلا رہے ہیں، جو کوئی ایسا عقیدہ یا کوئی ایسا عمل کہیں ایسا ہے بھی کہ اس کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا، یا صحابہ نے اس پر عمل کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر نہیں کیا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہے، یہ گمراہی پھیلانے والا فرقہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا۔ تیسر القرآن میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ گمراہ فرقوں کے قائدین یا موجد، یعنی گمراہ جو گمراہی کی جو ایجاد کرتے ہیں، بنیاد ڈالتے ہیں، یہ بڑے عالم دین اور ذہین اور فتین قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، جو استنباط اور تعویل پر دسترس رکھتے ہیں۔ استنباط کہتے ہیں کسی بھی مسئلے کے اندر جا کر اس میں سے اپنے مطلب کی بات کو نکال لینا، یعنی گہرا کنواں ہے اس میں سے ڈول ڈال کے نیچے سے بالکل پانی نیچے اس میں سے پانی نکالا جا رہا ہے، اس کو استنباط کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ عموماً متشابہات سے استنباط کر کے اور محکمات کی غلط تعویل کے ذریعے اپنے بدعت والے عقیدے کو کتاب اور سنت سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی متشابہات سے استنباط کر کے اور محکمات کی غلط تعویل کے ذریعے اپنے بدعی عقیدے کو کتاب اور سنت سے ہی مستنبط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد فقط ایک فرقے کی قیادت حاصل کرنا اور بعض دوسرے مالی مفادات کا حصول ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اسی بات پر ہی اکتفا نہ کرے کہ اس کے فرقے کا قائد ایک بہت بڑا عالم ہے، اور وہ بھلا کیسے غلط ہو سکتا ہے یا دوسروں کو غلط راہ پہ کیسے ڈال سکتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے طور پر تحقیق ضرور کرنا چاہیے، اور ضرور معلوم کرنا چاہیے کہ یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، اس کے قرآن و سنت تعلق ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ ابھی مجھے ایک ہماری جو ساتھی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک میری ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی تھی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کا مہینہ اور گزر رہا ہے، اور اس میں میلاد کی جو بڑی بہت زیادہ، میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن اتنی امپورٹنٹ یہ بات تھی، اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کو ضرور اس بات کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں، اور میں اور آپ تک پہنچا دوں، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو آپ آگے تک پہنچائیے۔ ہمارے فرائض میں سے یہ ہے، کیونکہ ابھی ہم یہ آیات پڑھ ہی رہے ہیں کہ تم میں ایک ضرور ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کے اندر بھلائی کا جو ہے پھیلائیں، اور برائی کو جتنی ان کی طاقت اور صلاحیت ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ بہت یہ اہم بات ہے، یہ میں آپ کو بھی ساتھ میں یہ کلپ بھی سنوا دوں گی، اور آپ کو یہ بتلا بھی دوں گی کہ یہ کس قسم کی گمراہی کو اس طرح پھیلانا ہے بیٹھ کر میڈیا کے اوپر۔ اور واقعتاً آج گمراہی پھیلانا بہت آسان ہو گیا ہے، کیونکہ میڈیا کا آپ کو ملا ہوا ہے ایک سپورٹ، اور آپ فوری طور پہ گمراہی کو پھیلا دیتے ہیں، اور کوئی وہاں ان کو یہ بولنے والا نہیں کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کی کیا سند ہے۔ لوگ ان کو عالم دین سمجھ کر ان کی بات کو صحیح سمجھ کر اس کو لے لیتے ہیں، اور بہرحال گمراہی آج کل بہت آسان ہو گئی ہے۔ ہاں، ان کے لیے بالکل نہیں آسان جن کو جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جو قرآن کو پڑھنا، سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حاصل کرنا، تو بہرحال ان کو دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو ہمارے پاس یہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی حبل کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو یہی ہمارا بھی ٹارگٹ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے وہ ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ یہ 92 چینل کا ہے کوئی پروگرام جس میں عید میلاد النبی کے اوپر یہ کوئی صاحب بیٹھے ہیں اور وہ کوئی حدیث سنا رہے ہیں، یہ کہہ کر، میں اگر یہ کلپ چلا نہیں پا رہی ہوں تو میں صرف آپ کو سرسری سا بتا دوں
میں اس لیے سنانا چاہ رہی تھی کہ تاکہ ایک پروف کے طور پر آپ لوگ خود سنیں کہ یہ صاحب جو ہے کس طرح میلاد کو ثابت کرنے کے لیے جملہ ان کا شروع ہوتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس طرح وہ شروع کر کے اس حدیث کو آگے سے بتلاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ مجھے جب یہ کلپ میری بہن نے مجھے بھیجا تو میں بڑی افسردہ ہوئی اس کو سن کر کہ بالکل سورہ آل عمران میں یاد کیجیے، ہم پیچھے یہ آیتیں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ زبانوں کو ٹیڑھا کرنا اور اپنے مطلب کی یعنی اس طرح بات کو بیان کرنا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کہ جو ایک ان پڑھ ہے، جس کو دین کا علم نہیں ہے، جو کتاب نہیں پڑھتے۔ یاد کیجئے ہم نے آیت نمبر 78 یعنی پیچھے سے مستقل یہ بات بار بار ڈسکس ہوئی ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، میں ابھی ترجمہ پڑھوں آیت نمبر 78 کھول لیے میں نے، کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں خدا کی طرف سے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، جس کی میں آپ کو یاد ہوگا ڈیٹیل میں وضاحت بھی کر دی تھی۔ آیت نمبر 78 اس کو آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا۔ جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں یا کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں۔ تو یہ آیات ہم پیچھے سورہ آل عمران ہی میں پڑھ کر آئے ہیں۔ علماء دین کا یہ کریکٹر کہ ان کے اوپر یہ فرائض میں سے ہے کہ وہ دین کی بات کو، حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور ذرہ برابر بھی اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ جو ہے دین کا بیچنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اسی لیے ہم پیچھے یہ آیات پڑھ کر آئے ہیں کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے عہد پر اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کی تو سخت درناک سزا ہے۔ آیت نمبر 77 78 اب یہ ساری آیتیں آپ سورہ عمران میں پیچھے پڑھ چکی ہیں۔ مجھے اتنا افسوس ہوا جب انہوں نے جملہ کہا کہ صحیح مسلم کی حدیث، اس وقت یہ کلپ میں نے دیکھی مجھے بہت افسوس ہوا کہ جتنے بھی مستند علماء دین ہیں جن کے مستند ہمارے پاس پروف موجود ہے کہ مولود نبی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نبی کریم نے کبھی اپنا مولود سیلیبریٹ نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یعنی قرون اولیٰ کا جو دور تھا وہ بہترین دور تھا، خوبصورت ترین دور تھا، اور رسول نے جیسے کہ فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا، اور رسول نے فرمایا کہ 4 ادوار بہترین ہیں، میرا دور اور میرے بعد میرے صحابہ کا دور، اور پھر تابعین اور تبع تابعین کا دور، اس کے بعد تو فتنے کا دور ہے۔ تو فتنے، ہم دور فتن میں زندہ ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں۔ آج لوگوں کی جرات اتنی بڑھ چکی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کا ذکر کر کے اس کے معنی کو بالکل بدل کر لوگ جو ہیں اپنی گمراہ کن باتوں کو، ایک بدعت کو پروف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت ہی بڑی ہے۔ میں بڑی دکھی ہوئی تھی اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس حدیث تک مجھے پہنچا دے جس حدیث کا یہ حوالہ دے رہے ہیں صحیح مسلم، تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس حدیث مبارکہ میں صحیح مسلم کی کیا مولود سیلیبریٹ کرنے کا، کہ صحابہ جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو کیا ایسا کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ میرے پاس ساری چونکہ کتابیں موجود ہیں اوریجنل، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، پھر ابن ماجہ، پھر ترمذی، یعنی سیاہ ستہ سب موجود ہے میرے پاس۔ تو میں نے پھر صحیح مسلم کی جو اوریجنل بک ہے وہ نکالی، اور اللہ کی شان آپ دیکھیں کہ میں اس کو کھولا ہے، اور کتاب الذکر والدعا والتوبہ کا جو اس کا باب ہے، کتاب الذکر والدعا کا جو باب ہے، اس باب میں آپ بھی اگر آپ کے پاس صحیح مسلم موجود ہے تو آپ بھی اس باب کو کھول لیں۔ صحیح مسلم، اس کا نام صحیح مسلم شرح نووی، صحیح مسلم شرح نووی، اور اس کا ترجمہ علامہ وحید الزما صاحب نے کیا۔ اور اس کا یہ جو باب میں نے کھولا تو کتاب الذکر والدعا یعنی ذکر الہی اور توبہ کے جو مسائل والا جو باب تھا، چیپٹر تھا، اس چیپٹر میں مجھے یہ حدیث مل گئی جس کو وہ اس میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ
پڑھ یہ رہے ہیں کہ پہلے میں ان کا بتا دوں کو کیا کہہ رہے ہیں وہ اس کلپ میں اپنے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ مسجد میں داخل ہوئے، وہاں پہ ایک حلقہ بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس حلقے پر تم لوگ کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے اور بس اتنی بات وہ کرتے ہی ہیں کہ ہم ما اجلسکم فقال ما اجلسکم، آپ صلی اللہ نے فرمایا کیوں بیٹھو یہاں؟ تو قال انہوں نے کہا اجلسنا، حدیث سے جو صحیح حدیث جو کتاب مسلم میں موجود ہے اس میں ہے ذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، کہ ہم تو اللہ جل اللہ کی یاد کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں علی ما ہدانا للاسلام، کہ اس نے ہم کو اسلام کی راہ بتلائی، ومن به علینا، اور ہم پر ہمارے اوپر احسان کیا۔ انہوں نے یہ پڑھا عربی اور اس کے بعد جملہ کیا کہا، اور اس میں جو ہوسٹ ہیں وہ انہوں نے ان کی بات یعنی بات آواز میں آواز ملا دی۔ یہ سب پری پلانڈ ہوتا ہے، ساری یہ جو ہیں پری پلانڈ پروگرام ہوتے ہیں۔ انہوں نے آواز میں آواز ملا کے کہا پڑھ بولتے ہوئے کہ ہاں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی اور ہم لوگ مولود نبی، اور اس طرح کے انہوں نے اس میں ان کے ساتھ آواز ملا کے بولنے شروع کر دی۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں وہ جملہ یہ بولتے ہیں کہ جبرائیل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں دوبارہ اس حدیث کو پھر شروع کر رہی ہوں، یعنی میں صحیح مسلم میں سے پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا صحابہ کرام نے، جو آپ نے پوچھا آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ جل جلالہ کی یاد کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی راہ بتلائی اور ہمارے اوپر احسان کیا۔ آپ نے فرمایا قسم اللہ تعالیٰ کی تم اس لیے بیٹھے ہو یا کسی اور کام کے لیے؟ یعنی یہ جملہ انہوں نے پھر دہرایا کہ آپ نے پوچھا، یعنی اپنے مطلب کی بات جب کر رہے تھے اپنے مقصد کے لیے، تو یہ جملہ پھر پورا بولا۔ آپ نے فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اللہ تعالیٰ کی تم اس لیے بیٹھے ہو یا کسی اور کام کسی ایک کام کے لیے؟ وہ بولے قسم اللہ کی ہم تو صرف اسی واسطے بیٹھے ہیں۔ آج انہوں نے فرمایا میں نے تم کو اس لیے قسم نہیں دی کہ تم کو جھوٹا سمجھا، بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور یہاں کیا ٹکڑا جوڑ دیا، اور تمہارے لیے تبرک لے کر آئے تھے۔ یعنی میں اتنی افسردہ ہوئی ہوں کہ کسی کی حد نہیں، کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کیا لے کر آئے؟ تبرک، یعنی آپ پروف کر رہے ہیں کہ میلاد اس کے بعد تبرک بڑھتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبرائیل آئے ہیں اور تبرک لے کر آئے آسمان سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ۔ جبکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو اس لیے قسم نہیں دی کہ تم کو جھوٹا سمجھا، بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، ولیکنہ اتانی جبرائیل، اتانی جبرائیل، جبرائیل میرے پاس آئی، فاخبرنی، اور مجھے خبر دی، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، یباہی بکم الملائکہ، اور بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اس کی تائید میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے بولوں گی کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ میرا بندہ جب مجھے جیسے یاد کرتا ہے میں اس کو اسی طرح یاد کرتا ہوں۔ مفہوم بتا رہی ہوں ورڈ ٹو ورڈ، ابھی آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہی کیونکہ یہ حدیث میرے سامنے نہیں کھلی ہوئی، جو کھلی ہے اس کو میں نے ورڈ ٹو ورڈ آپ کو پڑھ کے صحیح مسلم سے بتا دیا ہے۔ یعنی اگر وہ مجھے اکیلے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں، میں کسی مجلس میں تو میں اس سے اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں، نورانی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ ایک بات تو آپ مساجد جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، آپ وہاں پہ یہ بھی بات اس حدیث سے غلط چیز آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ وہاں پہ صحابہ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ مساجد اس لیے نہیں بنائی جاتی، مساجد صرف ذکر اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ حکم ہے کہ مساجد میں اللہ کا ذکر بلند کرو، ونی وہاں جا کر، اور اسی لیے طریقہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساجد جب میں صرف فرض نماز فرض ادا کی گئی، وہاں کسی قسم کی جمگھٹا لوگ نہیں لگاتے، صرف ذکر اللہ کے لیے جمع ہوتے تھے، اور پھر جب ذکر اللہ کر لے تو وہاں سے ہٹ گئے، پھر اپنے گھروں میں جا کے اصل میں سنن اور نوافل ادا فرمائی۔ تو یہ اس طرح سے ان باتوں کو پروموٹ کرنا میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، اور صحیح اب چونکہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کہاں سے آپ بول رہے ہیں یا اس کا کیا سند ہے، تو انہوں نے صحیح مسلم کہہ کر صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ سے پروف کر رہے ہیں مولود کی مجلس۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ یہ بالکل صحیح لکھا تھا رسول قرآن نے اقبال کیلانی صاحب نے، کہ عبد الرحمن جو کیلانی ہیں اقبال کیلانی کے والد، انہوں نے یہ صحیح لکھا کہ جو اس گمراہ فرقوں کے جو قائدین ہوتے ہیں یا موجد ہوتے ہیں، یہ بڑے عالم دین اور ذہین اور فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہیں متشابہات سے استنباط کرتے ہیں، محکمات کی غلط تعویل کر کے اپنے بدعی عقیدے کو کتاب و سنت سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور ان کا مقصد فقط ایک فرقے کی قیادت اور بعض دوسرے مالی مفادات کا حصول ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ نصیحت کی ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کو سن کر بس اس پر نہ بیٹھ جائے کہ ہاں یہ کہہ رہے ہیں تو میڈیا پہ آ رہے ہیں اور عالم دین ہیں تو یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، بلکہ وہ خود تحقیق کرے، اس کو خود تحقیق، ہر شخص کو اپنے طور پر تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط۔ اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوئی کہ میرے اندر طلب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم سے یہ مجھے وہ حدیث جو وہ پڑھ کے جس کے غلط معنی تعویل گھڑ کے وہ بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ورڈ ٹو ورڈ میرے سامنے لا دیا اور میں نے اس کو دیکھ لیا اور میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی سارا پڑھ دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت تھی یہ، اور یہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ اگر آپ دوبارہ سننا چاہیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر پڑھ دوں گی۔ تو ایک مسئلہ تھا اس کے بیچ میں کہ آج کل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک ہو چاہے سوشل ہو۔ آج گوگل، مجھے بڑا اچھا لگا تھا طاہرہ وجی کا جملہ کہ آج کل تو گوگل مفتی کا دور ہے، لوگ گوگل کھول لیتے ہیں، اس پہ چلے جاتے ہیں، اسی سے فتوے لیتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ قرآن تو طاقت نسیاں ہیں، قرآن کو تو طاقت نسیاں بنا دیا۔ آپ کی سنن مبارکہ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اچھی کتابیں، مستند کتابیں خریدنے کا ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی ولادت نبوی پر کتاب لکھی ہے۔ ابھی اتوار کو سنڈے کو جو مردوں کا درس ہوتا ہے اس میں میرے میاں نے جو ہے، میرے جو شوہر ہیں حسین امام صاحب، انہوں نے بھی اس سارے ٹاپک کو اس میں ڈسکس کر لیا اور اس میں ساری کتابوں کا بھی حوالہ دے دیا۔ ظاہر بات 1-1.5 گھنٹے کے ٹائم میں ہم ساری کتابوں کا حوالہ نہیں دے سکتے، لیکن مستند جو علماء دین ہیں ان کو دیکھیے، ان کو پڑھیے، ان کی کتابیں خریدیے تاکہ ہمارا عقیدہ درست رہے، کیونکہ بہرحال عقیدے کی خرابی جو ہے معاف نہیں ہوگی، عمل کی خرابی کمی بیشی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین۔ تو بہرحال آیت نمبر آپ ضرور سورہ ال عمران کی 78 بھی پڑھیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ بالکل یہ بات ہماری آج اپنی مسلمانوں کے اندر، آج ہمارے ارد ہمارے علماء دین جن کو ہم کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو پڑھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو عالم دین ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ جنہوں نے بھی دین میں تغیر اور تبدیلی کی، اللہ تعالیٰ نے تو فرما ہی دیا اس آیت میں بالکل واضح کہ جو حق دین کو لے کر آئے ہیں، یعنی آیت نمبر 105 دیکھ لیجئے، اللہ حکم دے رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقہ فرقہ ہو گئے، متفرق ہو گئے، قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، متفرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح نشانیاں آ گئی، روشن نشانیاں موجود ہیں، روشن آیتیں موجود ہیں، بالکل کھول کھول کے اللہ نے بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس کو پڑھنے کے باوجود انسان فرقوں میں بڑھ جائے اور اختلافات میں وختلفو اور اختلافات میں مبتلا ہو جائے۔ جنہوں نے بھی یہ روش اختیار کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے سخت سزا ہوگی، عذاب عظیم، اور ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ جنہوں نے بھی دین کے ساتھ یہ سلوک جن کا ہے، ان کے تبیض وجوہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ کے دین کو، حق بات کو سمجھا، اس کے مطابق خود بھی عمل کیا اور لوگوں تک حق بات پھیلائی اور حق بات پہنچائی، ان کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں حقی بات پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بہت بڑا چیپٹر امام مسلم نے جو ہے اس پہ کیا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو، کیونکہ بات ہو رہی ہے مولود کی، اس پہ میں صرف تھوڑا سا، بہت دفعہ بات ہو چکی ہے میرے پاس، پوری اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ساری موجود بھی ہیں، لیکن میں ابھی تھوڑا سا بس ایک میرے پاس جو میں وہ فتاوی میرے پاس ہاتھ میں کھلی ہوئی ہے، اور میں فتاوی میں سے فتاوی آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں چھپی، اور اس کی جو فتاوی اسلامیہ کے جو دارالسلام والوں نے اس کو چھاپی، بہت مستند ادارہ ہے، اور عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز صاحب جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں، اور اس میں جو اور دوسرے لوگ موجود ہیں وہ محمد بن سائر الاسیمین ہیں، عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین ہیں، اور یہ جو اس میں یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت فتاوی کی پہلی جلد کھلی ہوئی ہے، اس کے اندر میلاد النبی کی محفل منعقد کرنے کا سوال ایک دفعہ نہیں 3-4 بار مختلف پیجز پہ موجود ہے۔
पेज नंबर 71, पेज नंबर 147, पेज नंबर 166, यानी मुख्तलिफ पेजेस पे बार बार ये सवाल हुआ है कि ईद मिलाद मनाना कैसा है। तो मैं एक जगह से आपके लिए जवाब पढ़ देती हूँ। जाहिर बात है सारे जवाब तो नहीं पढ़ूंगी टाइम की कमी की वजह से, मैं एक जगह से आपका जवाब आपके लिए पढ़ देती हूँ। सवाल किया है कि क्या मुसलमानों के लिए जायज है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की दिन की मुनासबत से मस्जिद में सीरतुन नबी की महफिल मुनक्किद करें? इस मसले में इख्तलाफ है। कुछ लोग इसे बिदत हसना कहते हैं, कुछ इसे बिदत गैर हसना कहते हैं। जवाब सुन लीजिए, अब्दुल्ला बिन बाज साहब का, फतावा के जो चेयरमैन हैं। मुसलमानों के लिए जायज नहीं कि 12 रबीउल अव्वल या किसी और तारीख को मिलादुन नबी की महफिल मुनक्किद करें। इसी तरह किसी भी दूसरे नबी की महफिल मिलाद मुनक्कद करना जायज नहीं, क्योंकि यौम पैदाइश मनाना दीन में नई बिदत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तैयबा में कभी भी अपना यौम पैदाइश नहीं मनाया। हालांकि आप दीन के मुबल्लिग थे और अपने परवरदिगार के बतलाए हुए तरीकों के मुताबिक लोगों को चलाने वाले थे। ना आप सल्लम ने यौम पैदाइश मनाने का हुक्म दिया, ना खुलफाए राशिदीन ने इसे मनाया, ना हजरात सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, और ना ताबईन ने, हालांकि वो खैरुल कुरून का दौर था, यानी बेहतरीन वो वक्त था। तो मालूम हुआ कि ये बिदत है, और बिदत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम, कि जिसने हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई बात पैदा की जो इसमें नहीं थी तो वो मरदूद है। सही मुस्लिम की रिवायत में है, जिसे इमाम बुखारी ने भी दिया, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा दीन में नहीं है तो वो मरदूद है। मिलाद की महफिलें मुनक्किद करने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, बल्कि ये बाद के लोगों की इजाद है, जिसकी वजह से ये मरदूद है। आप सल्लम खुद जुमे के खुतबे में इरशाद फरमाते, बेहतरीन बात अल्लाह की किताब यानी कुरान पाक, और बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यानी आप सल्लम का सुन्नत मुबारका, और सबसे ज्यादा बुरे काम बिदअत हैं और हर बिदअत गुमराही है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत को इमाम नसाई ने भी दिया कि हर गुमराही जहन्नुम में ले जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल मुनक्किद करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई शरई दलील नहीं है। हम अल्लाह ताला ही से मदद चाहते हैं और उससे दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को हिदायत और की तौफीक अता फरमाए कि वो सुन्नत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही इक्तफा करें और बिदात से बचें। ये अब्दुल्ला बिन बाज साहब का फतवा था। और आगे एक और है जिन्होंने और डिटेल में दिया है, वो भी आप सुन लीजिए, उसको भी मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। शेख इब्ने असैमैन साहब का फतवा है। वो कहते हैं, सवाल था कि कुछ लोग नबी करीम सल्लम की विलादत बासआदत के दिन दावत और महफिल का इनकाद करते हैं और इसमें मेहमानों को मदऊ करते हैं, इसी तरह से मेराज के मौके पर भी करते हैं। तो सवाल है कि क्या ये फेल जायज है या हराम है? जवाब दिया इन्होंने फतावा में, नबी करीम सल्लम की मोहब्बत यकीनन हर मुसलमान पर फर्ज है, क्योंकि उस वक्त तक ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक किसी को अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपनी जान और तमाम लोगों से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी से मोहब्बत न हो। इसी तरह बिला शक व शुबा आप सल्लम की मोहब्बत और ताजीम का ये तकाजा है कि आप सल्लम की शरीयत का इत्तबा और आप सल्लम की सुन्नत की पैरवी की जाए। उम्मीद बात समझ में आ रही होगी। मौलूद की महफिल सजा लेना से आप सल्लम की मोहब्बत के तकाजे पूरे नहीं होंगे। असल मोहब्बत के तकाजे कैसे पूरे होंगे कि आप सल्लम जो शरीयत लाए, यानी अल्लाह ताला की, यही सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 में है कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह की मोहब्बत तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, यानी आप सल्लम की सुन्नत में अल्लाह की मोहब्बत छुपी हुई है और आप सल्लम की सुन्नत की पैरवी की जाए, आप सल्लम से पेश कदमी नहीं की जाए। सूरह हुजरात की पहली आयत यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूल, यानी अल्लाह उसके रसूल से। थोड़ा सा इस आयत को मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, लेकिन उम्मीद बात समझ में आ गई कि सूरह हुजरात की पहली आयत कि अल्लाह और उसके ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाह, यानी अल्लाह और उसके रसूल से आगे कदम मत बढ़ाओ, पेश कदमी मत करो। जो अल्लाह का रसूल, सूरह हशर की आयत, जो तुम्हारा अल्लाह का रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जिससे रोक दो उससे रुक जाओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लम की सुन्नत को फॉलो किया जाए और आप सल्लम से पेश कदमी नहीं की जाए।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کوئی ایسی چیز داخل نہیں کی جائے جو شریعت میں سے نہ ہو، کیونکہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اپنے بندوں کے لیے مقرر نہیں کیا ہو، تو در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نعوذ باللہ یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ادھورا چھوڑا، حالانکہ کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بدعات سے بچنے کی تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدعات سے بچاؤ۔ مسند احمد نے اس کو دیا ایاکم ومحدثات الامور فإن کل بدعۃ ضلالہ، اپنے آپ کو بدعات سے بچاؤ کیونکہ ہر بدعت دلالت و گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی طریقے پر عمل کیا جائے۔ لا ریب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم عبادت ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس طریقے سے کی جائے جو سنت مبارکہ سے ثابت نہیں تو پھر یہ تعظیم بدعت بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو عید کے طور پر منانا، اس دن محفلوں کا انعقاد کرنا، دعوتوں کا اہتمام کرنا بلا شک و شبہ بدعت ہے۔ ایک مرد مومن کے شایان شان صرف یہ بات ہے کہ وہ صرف اسی بات پر عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو، کیونکہ دین میں جو نئی بات ایجاد کر لی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں۔ اگر اس میں خیر کا کوئی بھی پہلو ہوتا تو حضرات صحابہ یقیناً سب سے بڑھ کر اس کا اہتمام فرماتے۔ عید میلاد کی بدعت 4 صدی ہجری میں شروع ہوئی، غور کیجئے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، عید میلاد کی بدعت 4 صدی ہجری میں شروع ہوئی۔ پہلی 3 صدیوں میں اس کا نام و نشان نہ تھا۔ اگر عید میلاد حق ہوتی تو شروع کے جو مسلمان تھے ابتدائی صدیوں کے وہ بھی اس کا ہم سے بڑھ کر اہتمام فرماتے، کیونکہ وہ لوگ حب رسول کے دعوے میں ہم سے زیادہ سچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہی سراپا خیر اور بھلائی ہے۔ لہٰذا اے میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو فالو کرو، طریقے کو اختیار کرو اور ان بدعات کو ترک کر دو۔ تعجب ہے کہ بعض لوگ اس بدعت کا اس قدر شدید اہتمام کرتے ہیں گویا یہ سب سے بڑا واجب اور فرض ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح سنتوں کے بارے میں بے حد سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس طرز عمل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے کہنا چاہیے سامعین وطانا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، امام مالک کا انہوں نے دیا قول کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کے آخر دور کی اصلاح بھی صرف اور صرف اسی چیز سے ممکن ہوگی جس سے اس امت کے ابتدائی دور کی اصلاح ہوئی تھی۔ امید آپ سمجھ گئے ہوں گے کس سے؟ قرآن سے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن ہمارا ٹارگٹ ہی یہی ہے، ہمارا تو ایم یہی کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں لوگوں کے درمیان۔ امام مالک نے کہہ دیا، یہ فرما دیا کہ اس امت کے آخر دور کی اصلاح بھی صرف اور صرف اسی چیز سے ممکن ہوگی جس سے اس امت کے ابتدائی دور کی اصلاح ہوئی تھی۔ اسی طرح معراج کے بارے میں بھی حضرات صحابہ کرام کہ مسلمانوں میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے معراج کی مناسبت سے کسی محفل کا انعقاد کیا ہو۔ اگر اس کا تعلق شریعت سے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرور بیان کرتے اور صحابہ کرام بھی اس کی ضرور دعوت دیتے۔ یہ بھی بات قطعاً ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ معراج 27 رجب کو ہوا۔ علماء دین نے جو ہم محقق علماء ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طرح معراج کے بارے میں بھی مشہور یہ ہے کہ یہ رجب میں نہیں ربیع الاول میں ہوئی، یعنی کہ دن کے بارے میں کوئی اس پہ متفق ہے ہی نہیں۔ تو قرین قیاس یہی بات معلوم ہوتی ہے، اگرچہ یہ بھی محل نظر ہے، تاہم کسی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں کہ معراج کی محافل یا میلاد کی محافل منائی جائیں۔ یہ بدعت ہے، شرعی طور سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، نہ تاریخی طور پہ ثابت ہے، اسی لیے ان بدعات سے بچنے سے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین نے اس کو دیا، اور بھی جگہوں پر اسی کتاب میں اس کو ڈسکس انہوں نے کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے جتنا میں پڑھ سکتی اتنا پڑھ دیا۔ ابو الحسن الندوی صاحب ایک بہت محقق، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ایک بہت محقق عالم ہے، آپ سب نے ان کا نام سنا ہی ہوگا۔ ابو الحسن الندوی صاحب نے تو یہ تک کہا کہ جب بھی ان بدعات جو کہ بہت زیادہ ہندوستان وغیرہ میں تمام فور پارٹیشن اس کا خوب زور دورہ شروع ہوا اور کیا گیا، تو جب بھی کسی نے
حق بات کی پہلانے کی کوشش کی تو لوگ اسی کے گلے پڑ گئے, اسی کے پیچھے پڑ گئے. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ چونکہ یہ کلپ ابھی آیا تھا, مجھے میری 2 بہنوں نے بھیجے, اور جس طرح ان کا انداز ہے, افسوس ہوتا ہے کہ مجھے صرف ایک بات کا کہ ہم نے جو مستند علماء دین ہے وہی والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب قیامت قریب آئے گی آخر زمانہ تو علم اٹھا لیا جائے گا, اور جو علماء حق ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے اور علماء سو رہ جائیں گے. تو ہمیں تو اب ایسے ہی نظر آتا ہے کہ علماء سو ہی رہ گئے ہیں, اور وہ بہت بڑھ چڑھ کے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں, میڈیا ان کو مل گیا اور میڈیا پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. میں تو اتنا کہوں گی جیسے کہ انہوں نے عبد الرحمن کیلانی صاحب نے اپنے تسل میں دیا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ خود تحقیق کرے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح. اس کے لیے چند کتابوں کا مستند خریدنا بہت ضروری ہے. اچھی تفاسیر خریدیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کو سیکھیں, تاکہ کوئی ہمیں گمراہ نہ کر سکے. اور ہم اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ یہاں فرمایا کہ وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے, اللہ کی رحمت میں ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت میں ہم سب کو لے لے, ہم سب کو حق بات ہی پر عمل کرنے والا بنائے. جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل تو مٹنے کے لیے ہوتا ہے. میں جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کروں کم ہوں, اس میں ذرا برابر مبالغہ آرائی نہیں. میں نے اللہ سے دعا کی کیونکہ وہ صحیح مسلم انہوں نے کہا, اور میں نے سوچا کہ میں اتنی ساری حدیثوں میں سے ایک حدیث کیسے ڈھونڈ سکتی ہوں, اور میرے صرف یہ اللہ کی خاص رحمت تھی کہ میں نے وہ صحیح مسلم کی جلد اٹھائی, اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث تک مجھے پہنچا دیا. میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. مالک نے میری کس طرح مدد فرمائی اور مجھے یہ حدیث مل گئی. سبحان اللہ, اللہ اکبر. صرف اللہ کی مدد ہے کہ اللہ حق تک پہنچا دے, اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس حق کو حاصل کرنے کے بعد اس حق کی پیروی کریں, اس کو فالو کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف اور صرف قرآن و سنت رسول ہی پر چلنے والا بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ابن کثیر نے دیا, ابن کثیر میں ہے, علامہ ابن کثیر نے دیا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرمایا اور 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرمایا اور 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا. 3 چیزوں کو جو پسند فرمایا ان میں 3 چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1, تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور یہ کسی عالم دین کی قرآن کی بات ہمیں پتہ ہو, اور قرآن کی بات کو ہم پیچھے رکھ کے عالم دین نے جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو اگر ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ شریک ہی ٹھہرانا ہے, کیونکہ قانون بنانے کا, شریعت بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حق اگر ہم کسی مخلوق کو دیتے ہیں, یہی چیز سورہ ابھی آل عمران میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے, سورہ توبہ میں بھی ہے کہ اربابم من دون اللہ ہے, کہ اللہ کو چھوڑ کے تم نے ارباب بنا لیے, کہ ان کو یہ اللہ کا حق دے دیا کہ وہ بھی دین بنا سکتے ہیں. تو یہ شرک ہے, شرک اکبر. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اسی لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ شرک اور بدعت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یعنی جب بھی ہم کسی مخلوق کی بنائے ہوئے طریقہ کار کو اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں گے, یعنی کسی بدعت پہ چلیں گے, تو یہ شرک ہے, کیونکہ یہ اللہ نے نہیں فرمایا. تو ہم نے اس مخلوق کو یہ حق دے دیا کہ تم بھی دین بنا سکتے ہو, شریعت بنا سکتے ہو. نعوذ باللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. تو 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند فرمایا. نمبر 1, تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور نااتفاقی سے بچو. ظاہر بات ہے جب ایک رنگ ہو جائے گا تو اختلاف ہوگا ہی نہیں, کوئی فرقہ ہی نہیں, کوئی گروپ ہی نہیں, سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, ایک ہی چال چل رہے ہیں, تو نااتفاقی ہوگی ہی نہیں. اللہ اکبر. ہم نے آج اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور لوگوں کی مختلف رنگوں کے اوپر جم گئے, تو آج صورتحال کیا ہے امہ کی؟ استغفر اللہ. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو, نا اتفاقی سے بچو. نمبر 3, اپنے حکام اور اولو الامر کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو. یعنی جو تمہارے اوپر تمہارے امیر بنائے گئے ہیں ان کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو. اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا 3 چیزوں کو سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 3 چیزیں تو میں نے آپ کو بتائیں, وہ جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں, اور 3 وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ناپسند فرمایا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. نمبر 1, بے ضرورت قیل و قول اور بحث و مباحثہ کرنا. بہت اہم یہ, کیونکہ حدیث مبارکہ ابن کثیر میں تھی, اس لیے میں نے اس کو ضرور آپ کے سامنے آج کے دن اس ٹاپک میں بیان کرنا تھا, کیونکہ بے ضرورت ہی یہ قیل و قال ہو رہی ہے. ایک پروگرام جو ہے ٹی وی کے اوپر, ان کا تو اپنی ریٹنگ بڑھانا ہے,
اور ان کو ایسے پروگرام کرنے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے اور ٹی وی کے مختلف چینلز ہوتے ہیں، ہم ان چینلز کو لگا لیتے ہیں. جو ہوسٹ بیٹھے ہیں ان کو ذرہ برابر علم کا پتہ نہیں ہوگا. ان سے اگر کوئی قرآن کی آیت، آج میں دعوت سے بلکہ چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں کہ جو ہوسٹ یہ پروگرام کر رہے تھے، اگر ان سے کوئی بھی قرآن کی آیت پوچھی جائے، مجھ جیسی گناہگار اور دنیا دارہ عورت بھی پوچھے تو وہ نہیں بتا سکیں گے. اتنا سا بھی ان کو دین کا یا قرآن کا علم نہیں ہے. اللہ اکبر. تو وہ جو ہیں ہنس ہنس کے ان کو بات کی بڑھاوا دے رہے ہیں اور آواز میں آواز ملا کے ان کو بول رہے ہیں، اور وہ صاحب جو ہیں وہ اس طرح کا بے ضرورت قیل و قال ہو رہی ہے، بحث و بحث ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ آپ بے ضرورت قیل و قال کریں، بے ضرورت جو ہے آپ بحث و مباحثہ کریں جس سے کچھ بھی حاصل اور حصول نہیں، اور لوگوں میں خوب خوب گمراہی پھیلائیں. سب کا جواب اللہ کو دینا ہے. مجھے تو اس لیے اتنا میں ہرٹ ہوئی کہ کیا ہم لوگ اس مقام پہ آج پہنچ گئے، ہمیں ذرہ برابر اللہ سے ڈر نہیں لگتا. قبر میں سب کو جانا ہے، اللہ کے آگے سب کو جواب دہی کرنی ہے. اگر نہیں معلوم ہے کوئی کسی چیز کا علم تو خاموش رہو. بے ضرورت قیل و قال کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. نہیں ہے نالج ہے، بہت سی چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہے، کہہ دو کہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن بے ضرورت آدمی بات کرے اور ایسی چیز پہ بات کرے اور اپنی طرف سے گھڑے ہوئے باتیں کرے، اللہ اکبر، تو بہت بڑا جرم ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، بہت بڑا جرم. اس کی سزا تو ہم نے ابھی پیچھے آپ کو آیت نمبر 77 سورہ ال عمران میں بتائی کہ اللہ تعالیٰ تو کلام بھی نہیں کرے گا، بات ہی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ سخت ناراضگی والا کام ہے کہ تم اپنے سے جو ہے دین کو گھڑ رہے اور لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخر میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا. وہ 4 جرائم جو میں نے آپ کو آیت نمبر 77 میں بتائی تھی، 4 جرائم ایک آیت میں، کہ جو لوگ بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ رہے ہیں صرف دنیا کی تھوڑی سی قیمت، ایک اپنی گدی اور سیٹ اور اپنی پارٹی کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، اپنے گروپ بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آخر ان کا کوئی حصہ نہیں رکھا. اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک نہیں کرے گا. ان کے لیے دردناک اللہ نے عذاب رکھا ہے. اللہ یہ بہت بڑا جرم ہے. تو نمبر 1 جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، بے ضرورت قیل و قول اور بحث و مباحثہ کرنا. نمبر 2 بلا ضرورت سوال کرنا. یعنی سوال کی ضرورت نہیں ہے، خواہ سوال در سوال ہو رہا ہے. اس میں وقت سب سے اہم چیز وقت ہے، جس کو ہم لوگ کثرت سے ضائع کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی باتوں میں جس سے کچھ ہمارے دین میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نمبر 3 مال کا ضائع کرنا. اس کو حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور علامہ ابن کثیر نے اس کو دیا. امید ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ کون سی 3 چیزیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بے ضرورت ہم لوگ مال بھی بہت ضائع کرتے ہیں، یعنی وہ جگہوں پہ ضائع کرتے ہیں. مال اگر نہیں خرچ کرتے تو بھی آپ کی زندگی آرام سے گزر جائے، لیکن ہم لوگ آج شوشا دکھاوا میں، فضولیات میں بہت مال ضائع کرتے ہیں. تو یہ 3 باتیں بڑی اہم تھیں اور جس کو میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کر لیا ہے. تو یہاں پہ بہرحال یہ آیت نمبر 110 پہ آتے ہیں. آیت نمبر 110 اسی آیت سے جڑی ہوئی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی لوگوں کے لیے. تأمرونا، تم حکم دیتے ہو نیک کاموں کا، بالمعروف، وتنہون عن المنکر، اور تم منع کرتے ہو برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. یعنی اللہ پر ایمان سے ترجیح دیکھیں آپ، غور کریں، دی جا رہی ہے 2 کاموں کو، 2 چیزوں کو، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. آپ ذرا غور کریں کہ اللہ پر ایمان لانا، جبکہ پہلے اللہ کا ایمان ہے، مقدم کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کے بعد تمام افعال جتنے بھی عمل کیے جائیں. لیکن یہاں پر عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا ذکر اسی لیے صرف پہلے کیا گیا کہ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا اور نہیں عن المنکر کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اس آیت کے اندر کی بہت اہم کام ہے. جب معاشرے میں جب تک مسلمان اچھے کاموں کا حکم دیتے رہیں گے، برے کاموں سے روکتے رہیں گے، بہترین امت رہیں گے، بہترین امت رہیں گے. اور جب انہوں نے اس فریضے سے کوتاہی کی، وہ بہترین امت نہیں رہیں گے. یعنی کنتم خیر امتن کب ہے بہترین امت؟ جب وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے لوگوں کو روک رہے ہیں. اگر بھلائی سے نہیں حکم دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، تو پھر وہ بہترین امت نہیں رہیں گے. اور برے کاموں میں سب آ جاتی ہیں چیزیں، کفر، شرک، بدعت، جتنا بھی فسق اور فجور کے کام ہیں، جتنے بھی ہمارے ارد گرد رسمیں اور رواج پھیلے ہوئے ہیں، بے حیائی، بد اخلاقی، فحاشی، جتنی بھی ہیں، ان سے روکنے کا کام فردن ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے. یعنی یہ انفرادی بھی کام ہے اور اجتماعی بھی کام ہے. اجتماعی طور پہ بھی کیا جائے اور
اور انفرادی طور پہ بھی کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برائی دیکھے تو اس کو بزور بازو ختم کرے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے ہی روکے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور تر درجہ ہے. صحیح مسلم نے اس کو دیا. نیک کام یعنی عمل میں معروف، ایک اللہ کی بندگی کے لوگوں کو دعوت دو، بتلاؤ کہ شرک کیا ہے، اور سارے جو ارکان ہیں اسلام کے توحید خالص کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے تو، روزہ اگر صاحب نصاب ہے تو، پھر حج، یعنی اور پھر ساتھ میں پھر بدعات سے بچنے کا بتانا کہ کیا کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لائی ہوئی شریعت ثابت نہیں ہے تو اس سے بچو. پھر جو تمہارے ریلیٹیوز ہیں، تمہارے قرابت دار ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی، یعنی یہ ساری چیزیں مسلمانوں بھائی چارہ، محبت، اخلاق، اثار، عاجزی، انکساری، حقوق کی فرائض کی ادائیگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں عمل بالمعروف میں آ جاتی ہیں. تو یہ فرائض میں سے ہے. تمہارا فرض ہے کہ تم لوگوں کو یہ پہنچاؤ، ان کو بتلاؤ کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی آگے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا. یعنی اگر وہ مان لیتے اور اس کام کو بھی کرنے لگتے جو اصل حکم ہے، جو پہلے اہل کتاب کو دیا گیا، بعد میں ظاہر بات انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے ظاہر بات ہے اس کی نااہلی کی اور فرقہ بازی میں پڑ گئے، اپنا اپنا گروپ بنانے لگ گئے. تو پھر اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو مودودی صاحب نے تو تفہیم القرآن میں جب سورہ بقرہ میں نے آپ کو کرائی تھی، آپ کو شاید یاد آ جائے، اس وقت میں نے اس کو بہت ڈیٹیل میں کرایا تھا. یہی میں آپ کو آیت نمبر بتا دیتی ہوں، آیت نمبر، اس آیت کے ضمن میں نے آپ کو ڈیٹیل میں کرایا تھا. وہ آیت میں آپ کو بتا دوں. یہ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو. بڑی اہم آیت ہے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان. اور اسی کی حاشیہ 144 میں تفہیم القرآن میں مودودی صاحب نے کتنی اہم بات لکھی ہے کہ کسی شخص کا یا گروہ کا اس دنیا میں اللہ کی طرف سے گواہی کے منصب پر معمور ہونا بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی سرفرازی، لیکن اسی طرح بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عادل اور حق پرستی کی زندہ شہادت جس طرح بنے، اسی طرح ان کی امت یعنی امت محمدیہ کو بھی تمام دنیا کے لیے عادل، حق پرستی کی زندہ شہادت بننی چاہیے. ان کا قول، عمل، برتاؤ، ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ترسی اس کا نام ہے، سچائی اس کو کہتے ہیں، عادل اس کو کہتے ہیں، اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے. یعنی خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی. اگر وہ ذرہ برابر بھی اس میں کوتاہی کرتے تو اللہ کے ہاں پکڑے جاتے، ماخوذ ہوتے، پرسش ہوتی. اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کہیے تو ہم سب پر نازل ہوتی ہے، مجھ پر، آپ پر. اگر ہم اللہ کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہیں دے سکے کہ ہم نے آپ کی ہدایت جو آپ کے رسول کے ذریعے ہمیں پہنچی، آپ کے بندوں تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے، اور یہی امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا. ہماری امامت کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے اللہ کی زمین میں برپا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے جتنے بھی شر پھیلانے والے امام اور ان شیاطین انس و جن ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی پکڑے جائیں گے، اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں خوب خوب گناہ ہو رہے تھے، ظلم ہو رہا تھا اور گمراہی کا طوفان برپا تھا، تو تم کہاں مر گئے تھے؟ تم نے اپنا فرض کیوں نہیں ادا کیا؟ آپ بھی تفہیم القرآن جن کے پاس ہے، آپ بھی سورہ بقرہ کا حاشیہ نمبر 144 دیکھ لیجئے گا. مودودی صاحب نے اس کو کھول کے لکھا. اللہ ان کو جزائے خیر دے ہماری رہنمائی کرنے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی محنت اپنی زندگیوں میں کی. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ جہاں کوئی برائی دیکھیں اس کو جتنا بھی ہماری طاقت اور صلاحیت ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم نے نہیں روکا
تو جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ نے اس کو دیا، آصر نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور عمل بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے، گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اس وائرس کا نام لے کے ابھی پوری دنیا میں کیا مسلمان پریشان نہیں ہے؟ ہر کوئی پریشان ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھیں تو صحیح کہ کیا چیز ہے، یہ ایک طرح کا جھٹکا ہے کہ کبھی بھی ہوش میں نہ آئے تم، اور اسی طرح دیکھیں کس طرح لوگ ابھی بھی گمراہی کو اسی طرح پھیلا رہے ہیں۔ کوئی تو ہو جو اٹھے اور بتائے کہ یہ گمراہی کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ قرآن و سنت سے ٹکرانے والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور عمل بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وجہ سے تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے، یعنی بھیج دینے کے بعد پھر تم اس وقت اللہ سے اگر دعا مانگو گے تو وہ بھی قبول نہ ہوگی۔ یہی چیز سورہ عصر میں تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو تو فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا، یعنی ہر آدمی، زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر آدمی خسارے میں، لیکن وہ صرف خسارے سے بچا ہوا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بہت مشکل کام ہے، صبر آزما کام ہے، لیکن تمہیں صبر سے دین پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا اور حق کی تبلیغ و تلقین کرتے رہنا ہے، لوگوں کو حق بتلانا ہے۔ حق کیا ہے؟ حق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، وجاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ایک دوسری حدیث ہے، آپ اس کو بھی سن لیجئے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جو برائی کو آپ دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، اور ابو داؤد اور ترمذی نے ایک اور حدیث دی، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں پڑ گئے تو انہیں ان کے علماء نے نہیں روکا، علماء نے ان کے روکا اور وہ نہ رکے تو ان علماء نے ان کی ہم نشینی کی، ان کے ساتھ کھانے اور پینے لگ گئے، یعنی انہی کے ساتھ پھر بیٹھنے لگے۔ لوگ تو رکتے نہیں، فائدہ کا بول رہے اپنے اپنی نبیڑو چھوڑو، تو ان کی ہم نشینی اختیار کر لی، انہی کے ساتھ کھاتے اور پیتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دلوں کو دوسروں کے دلوں پر مارا، اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور پھر فرمایا ہرگز نہیں، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ تم انہیں واپس حق کی طرف اچھی طرح پلٹا کر نہ لے آؤ۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں کہ اس خدا کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں معروف کا یعنی بھلائی کا حکم دینا ہوگا اور تمہیں منکر سے برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ قریب ہے اللہ تعالیٰ اپنی جان تم پر کوئی عذاب بھیج دے اور پھر صورتحال یہ ہو جائے کہ تم اسے پکارو، تمہاری پکار کا تمہیں کوئی جواب نہ دے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا طریقہ پڑھا، یہ تو سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت بھی آپ سن لیجئے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 78 اور 79۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، یعنی اللہ کی دی ہوئی شریعت سے ہٹ گئے، انکار کیا حق کا، تو ان پر داؤد علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور ذاتی یعتدون یعنی جو حد اللہ نے قائم کی اس کو کراس کر کے زندگی گزارنے لگے تھے، ذاتی کرنے لگے تھے۔ کانو، انہوں نے کیا کیا، لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ایک دوسرے کو برے کام کرنے سے روکنا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے لا یتناہون نہیں روکتے تھے، ام منکرین فعلوہ یعنی جو عمل وہ منکر کر رہے تھے، برے کام کر رہے تھے، اسے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ آج اپنے معاشرے کی طرح ہم سب دیکھیں، جتنی بھی برائیاں اللہ کے شریعت سے ٹکراتے ہوئے کام رسوم رواج کی شکل میں آج ہماری پوری ارد گرد رائج ہیں، اس کی بیسک ریزن ہم سب خود ہیں، کیونکہ آج ہم نے اپنی زبانیں بند کر لی، ہم نے یہ عمل جو فرائض میں سے ہے، یہ فرائض ہے میں سے ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بنیادوں پر، یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ یعنی لوگوں کو بتلانا کہ قرآن سے بات ٹکراتی ہے مت کرو، یہ بولنا چھوڑ دیا، کیوں کہ لوگ ہمیں برا کہیں گے، کیونکہ نفس پہ چوٹ پڑ رہی ہے، لوگ ہمارے آگے کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں ہمارا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، ہمارے بچوں کی پھر شادی بیاہ کیسے ہوگی، تو پھر لوگوں نے اپنی زبانیں بند کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، یعنی پھر تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعا نہیں سنے گا، اور یہی آج ہو رہا ہے، دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ آج ہم نے بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا۔ آج ہمارا پورا معاشرہ دیکھے تو قرآن کی شریعت سے ٹکرا رہا ہے۔ قرآن کی شریعت کہاں نافذ ہے، کدھر نافذ ہے، کہاں ہے اللہ کا حکم لوگ فالو کر؟ یہ میرا کوسچن ہے، سب لوگ اس بات پہ غور کیجئے گا میری بہنوں،
ہم لوگ غور کریں کہ آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کون اس قرآن کی شریعت کو سمجھ کر پڑھ کر اس کو دنیا میں اپنے ارد گرد تمام جو برائیاں ہو رہی ہیں جا رہا ہے اور بول رہا ہے اس کو بتا رہا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے؟ لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، بلکہ آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں لوگ سنتے نہیں، کیا کریں، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں یا ہماری اتنی نالج نہیں ہے۔ نہیں، آپ نالج حاصل کریں، آپ پڑھیں، آپ مستند کتابیں خریدیں، کچھ پیسہ اس پہ خرچ کریں، آپ اس پہ تھوڑا ٹائم لگائیں۔ دنیا کے کام صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اس فرض کے لیے بھیجا ہے بھائی، امت محمدیہ پہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض دو طرح کی فرض عین اور فرض کفایہ، یہ فرض کفایہ کرنا ہے، اس کو تو بعض علماء نے فرض عین کہا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت یہ فرض ہے، علم حقیقی حاصل کرو اور لوگوں تک علم کو پہنچاؤ، برائی سے لوگوں کو روکو، بھلائی کی تعلیم دو۔ یہی کام انہوں نے نہیں کیا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا طرز عمل سے انہوں نے اختیار کیا۔ آیت نمبر 78 اور 79 سورہ مائدہ۔ ہر قوم کا بگاڑ چند افراد سے شروع ہوتا ہے، چند لوگ شروع کرتے ہیں اس کام کو۔ جتنے بھی آپ دیکھیں ہمارے ادھر شادی بیاہ یا مرنے کے جتنے بھی رسوم اور رواج، وہ چند لوگوں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہو اور وہ اسی وقت اس بگڑے ہوئے کام کو روک دے تو پھر پوری قوم میں اجتماعی طور پہ وہ رسوم رواج کی شکل میں وہ گناہ نہیں پھلتا پھولتا۔ لیکن اگر قوم ان باتوں پہ خاموشی اختیار کرنی شروع کر دے تو پھر وہی خرابی جو ہوتی ہے پوری قوم میں پھیل جاتی ہے۔ یہی چیز قوم بنی اسرائیل میں بگاڑ کا باعث بنی اور آج قوم بنی اسماعیل کا بگاڑ کا باعث بنی ہے، سیم یہی کام ہے۔ اسی لیے تو میرا دل دہل گیا کہ وہ اس طرح سے بیٹھ کر 92 چینل کے اوپر وہ کلپ آپ دیکھیں، اس کے اوپر وہ اس طرح سے صحیح مسلم کا نام کا حوالہ دے کر آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت آپ دیکھیں کہ اس حدیث تک اللہ نے مجھے پہنچا دیا، اور جب وہ حدیث کے الفاظ میں نے پڑھے تو بالکل کہیں اس میں مولود کا تو ذکر ہی نہیں ہے بھائی، اور آپ کس طرح سے اس حدیث کو لے کر آپ اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے اپنے بدعت کو پروف کرنے کے لیے آپ اس چیز سے حوالہ دے رہے ہیں، ذرا برابر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں بہت اس بات کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے حق بات تک پہنچا دیا، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف اور صرف حق بات پر ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی لیے اس آیت کو آگے میں تھوڑا سا کر دوں، یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، چند لائے ایمان۔ عبداللہ بن سلام کا جیسے نام تو بہت ہی ہے، یہود کے اندر اور نصارہ میں زیادہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں کچھ لوگ تو ایماندار ہیں لیکن زیادہ تر فاسق ہیں، فاسق نافرمان یعنی اللہ کی اطاعت سے دور ہیں، ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، یہ تمہیں ہرگز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس اتنا ہی، الا اذی صرف اتنا کہ کچھ ستا سکتے ہیں، کچھ برا بھلا کہہ دیا، کچھ آپ کے خلاف سازشیں کر لیں، لیکن آپ کی حفاظت کریں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ یہی تو سورہ مومن کے اندر ہے، اس مومن نے فرعون کے دربار میں اس نے ایک اسپیچ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں، اور پھر اس نے جملہ کہا تھا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں تو اپنا معاملہ اپنے رب کے سے پٹ کرتا ہوں، اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ بالکل ہم سب کا معاملہ جو حق پہ چلنے والے بالکل حق کو پھیلانے میں، حق کی بات کرنے میں نہ ڈریں، برائی کو برا کہنے میں، برائی کو بٹانے میں جتنی طاقت اور صلاحیت ہے وہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کا رب ہے، اور جن کا ان کا رب ہوتا ہے ان کی حفاظت ان کا رب کافی ہوتا ہے، ان کو کسی بات سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ رب کا ساتھ اصل انسان کو حوصلہ اور ہمت دیتا ہے، جبھی اس کی زبان کو طاقت ملتی ہے اور پھر وہ یہ کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کام حق کو لے کے چلتے رہو، حق کو کام کرتے رہو، برائی کو بٹاتے رہو، جتنی طاقت اور ہمت ہے اللہ پر ایمان کے ساتھ یہ کام تم جب کرو گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا یہ کہ تھوڑا بہت کوئی تمہیں برا بھلا کہہ دیں، تمہیں کچھ گالی گپتا کر دیں، تمہارے پر کوئی پتھر مار دیں، کرتے رہو، تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، اس لیے کہ تم کو اللہ نے طاقت دی ہے، تمہارے ساتھ رب ہے۔ ثم لا ينصرون، پھر نہیں کہیں سے ان کی مدد کی جائے گی، کہیں سے مدد نہیں ملے گی، بھاگ جائیں گے۔ جو ناحق پہ کی پیروی کرتا ہے، ناحق پہ چلتا ہے، وہ سب سے زیادہ بزدل ہوتا ہے، جو حق پہ چلتا ہے وہ بہت بہادر ہوتا ہے، اس کی طاقت ہی اس کا رب ہے۔ اللہ اکبر، وہ حق پہ ہے
اس کو پتا ہے کہ میں حق بات کہہ رہا ہوں، تو اس کو جو طاقت ملتی ہے اس کے رب کی طرف سے اس کو ملتی ہے۔ جو ناحق بات کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ ناحق بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس مقاصد کے تحت کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کی کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، لگا دی گئی، ضربت کہتے ہیں جس طرح آپ نے کبھی اولے تھوپتے وقت دیکھا ہوگا لوگوں کو، گائے کا جو گوبر ہوتا ہے اسے اولے جیسے دیوار پہ جیسے تھوپتے وقت نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا، اب تو میڈیا کا دور ہے، اب تو اسکرین پہ آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں، یہ ضربت کا مطلب ہے تھوپنا، مسکینی ذلت ان کے اوپر تھوپ دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں یہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، صرف یہ کہ کہیں سے ان کو اللہ کی یا اللہ کی وجہ، اللہ تعالیٰ کی ہی بس رحمت ہی کہیں گے، حبل من اللہ وحبل من الناس، کہ انسانوں کی وجہ سے تھوڑی بہت ان کو کہیں پناہ مل گئی تو مل گئی، اور بات ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ پلٹے کس کے ساتھ؟ اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وضربت علیہم المسکنہ، ان پر تھوپ دی گئی مسکینی، نادانی، محتاجی، مغلوبی، ذالک بانہم کانوا، یہ کیوں ہوا؟ کیا وجہ سے ان کے اوپر مسکینی تھوپی گئی؟ کیا وجہ سے محتاجی تھوپی؟ ہم سب ذرا یہ ہو رہی ہے اہل کتاب بنی اسرائیلیوں کی بات، اگر آج ہم سب جنہوں نے حق کو جھٹلایا آپ وسلم کے ساتھ کیا کیا، آج ہم سب دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم بھی ساری دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں، محتاجی اور مغلوبی کس طرح سے ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ میں معاف کر دے، کثرت سے استغفار کا وقت ہے، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا گو رہیں اور قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، کل مسلم اپنے رحم و کرم کا سایہ عطا فرما دے، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے ایسا ہوا ان کے ساتھ، کیوں؟ کانو یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے آیات کا انکار کیا، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ تھے حد سے بڑے ہوئے۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے، ابھی میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں سے اسی کا حوالہ دیا تھا کہ یہ اس لیے ان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے نافرمان، اس میں سے سورہ مائدہ میں سے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، عصوا وکانوا یعتدون، اور جو اللہ نے لمٹس قائم کر اس کو کراس کر کے انہوں نے زندگی بسر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے محتاجی اور مغلوبی جس کی مسلط کر دی۔ امید ہے یہ آیات سمجھ جائیں گے، اگلی دفعہ میں انہی آیات سے دوبارہ آپ کو شروع کروں گی انشاءاللہ۔ میں صرف تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گی اس بات کو ذرا سا تھوڑا سا ہمت اور حوصلہ افزائی کی بات کرنے کے لیے ایک حدیث بتا دوں کہ جو لوگ حق اللہ کو پھیلائیں گے، حق باتوں کو، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کے مطابق، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھلی باتیں ہم تک پہنچائیں ان کو آگے لوگوں تک پہنچانا، اگر اس کام کو ہم لوگ بھی سچائی کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے ساتھ بغیر کسی ریا اور دکھلاوے کے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے، اس کو ذرا سن لیجیے آخر میں۔ اس کو ابن کثیر نے تو بہت ڈیٹیل میں اس چیپٹر کو دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اتنی ڈیٹیل میں انہوں نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ابن کثیر سے میں آپ کو یہ چیپٹر پڑھ کے سنا رہی ہوں، کتنی پیاری سی باتیں ہیں اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے میری، آپ کی، ہم سب کی، کل مسلم امہ میں جو لوگ بھی اس کام کو کر رہے ہیں کہ برائی کو مٹا رہے ہیں اور بھلائی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا خبر دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں سے بہتر ہے، کنتم خیر امہ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم اوروں کے حق میں سب سے بہتر ہو، تم لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کے اسلام کی طرف جھکاتے ہو۔ لیکن یہ جو میں پڑھ رہی ہوں یہ کن کے لیے؟ جو آج معدوم ہو گیا ہے، آج یہ کام نہیں ہو رہا ہے، حق بات کی تعلیم اور ناحق کی کو روکنا جتنی تمہاری طاقت اور صلاحیت، تو جو یہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہو رہا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو جب تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کام کر رہے ہو، بھلائی پھیلا رہے ہو اور برائی سے لوگوں کو روک رہے ہو۔ تو الفاظ آپ دیکھیے کہ لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر اسلام کی طرف جھکاتے ہو۔ ابو لہب کی بیٹی حضرت درہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ممبر پہ کھڑے ہیں، کہ کون سا شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا سب لوگوں سے بہتر وہ شخص ہے سب سے زیادہ قاری قرآن ہو، قرآن کا پڑھنے والا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کا سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو،
सबसे ज्यादा परहेजगार हो, सबसे ज्यादा अच्छाइयों का हुक्म करने वाला और सबसे ज्यादा बुराइयों से रोकने वाला, सबसे ज्यादा रिश्ते नाते मिलाने वाला हो। मसनद अहमद ने इसको दिया। उम्मीद है हदीस समझ में आ गई होगी। मसनद अहमद ने दिया है, हज़रत दर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु इसकी रावियां हैं, और वो कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने मिंबर पे पूछा था कि सबसे बेहतर शख्स कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सब लोगों से बेहतर वो शख्स है सबसे ज्यादा क़ारी कुरान हो, यानी कुरान का पढ़ने वाला हो, सबसे ज्यादा तकवा वाला, परहेजगार हो, सबसे ज्यादा अच्छाइयों का हुक्म करने वाला, सबसे ज्यादा बुराइयों से रोकने वाला, और सबसे ज्यादा रिश्ते नाते मिलाने वाला, यानी सिला रहमी करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से 70,000 शख्स बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होंगे, सब एक दिल होंगे। मैंने अपने रब से गुजारिश की, खुदाया इस तादाद में और इजाफा फरमा। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया हर एक के साथ 70,000 और भी, यानी हर एक के साथ 70,000 70,000। उसके जब आप ने और रिक्वेस्ट की तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि हर एक के साथ 70, यानी एक जो 70,000 उसका एक के साथ भी 70,000। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया हर एक के साथ 70,000 और भी। सिद्दीक़ अकबर तआला अन्हु ये हदीस बयान करके फरमाया करते थे कि फिर तो इस तादाद में गांव और देहातों वाले सारे ही देहाती जो हैं वो भी आ जाएंगे। मसनद अहमद ने इसको दिया। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे मेरे रब ने 70,000 आदमियों को मेरी उम्मत में से बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी दी। उमर तआला अन्हु ने सुनकर फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और ज्यादती तलब करते। आप ने फरमाया मैंने अपने रब से सवाल किया तो मुझे खुशखबरी मिली कि हर 1000 के साथ 70,000 और होंगे। फारूक आजम यानी उमर फारूक ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बरकत की दुआ करते। आपने फरमाया मैंने फिर की तो हर शख्स के साथ 70,000 का वादा हुआ। सुभान अल्लाह अकबर। तुम्हारे तआला ने फिर गुजारिश की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और भी मांगते, तो आप ने फरमाया मांगा तो मुझे इतनी ज्यादती और मिली। फिर दोनों हाथ फैलाकर बताया। इस तरह रावी हदीस यानी हदीस को बयान करने वाले रावी कहते हैं कि इस तरह अल्लाह जब समेटेगा तो खुदा ही जानता है किस कदर मखलूक उसके समेटने में आएगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जगह और सही बुखारी और सही मुस्लिम में कि हम दुनिया में सबसे आखिर में आए, यानी ये आसलम की उम्मत मुबारका सबसे आखिर में आई और जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। उनको किताब अल्लाह पहले मिली, हमें बाद में मिली। आपको पता है कुरान सबसे आखिर में नाजिल हुई। जिन बातों में उन्होंने इख्तलाफ किया उसमें अल्लाह ताला ने हमें सही तरीके की तौफीक अता फरमाई। जुमे का दिन भी ऐसा ही है कि यहूद हमारे पीछे हैं, हम उनके आगे हैं, हफ्ता के दिन बाद में आता है और नसरानी उनके पीछे इतवार के दिन। अल्लाह अकबर। इसीलिए आपने फरमाया कि उम्मत को चाहिए यानी जितनी भी इस आयत में सिफतें बयान की गई अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और युमिन बिल्लाह कि इस पर कायम रहें। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हज में इस आयत की तिलावत फरमाकर लोगों से कहते हैं अगर तुम इस आयत की तारीफ में दाखिल होना चाहते हो तो ये औसाफ अपने अंदर पैदा कर लो कि भलाई का हुक्म दो, बुराई से लोगों को रोको और अल्लाह पर ईमान रखो। इमाम इब्न जरैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अहले किताब इन कामों को छोड़ बैठे थे जिनको मुजम्मत अल्लाह ने अपने पाक कलाम में फरमाई है। उन कामों को अहले किताब ने छोड़ दिया था। कानू ला यतनहाना मुनकरिन फअलू सूरह माइदा की आयत जो भी मैंने आपके सामने पढ़ी। वो लोग बुराई की बातों से लोगों को रोकते नहीं थे। अल्लाह ताला ने इसीलिए जो लोग भी ये अमल करेंगे, ये भलाई का काम लोगों को में फैलाना और बुराई से रोकना, अल्लाह पर ईमान रखते हुए वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, वही सूरह असर पढ़ लीजिए। वल असर, जमाने की कसम खा के अल्लाह ताला ने इसी बात को बयान फरमा दिया है कि सारे लोग खसारे में, खसारा ही खसारा, सिर्फ वही लोग बचेंगे आमनु व अमलुस सालिहात व तवासो बिल हक़ व तवासो बिस सब्र। अल्लाह अकबर। तो बस हम इन अहादीस को जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं अब अल्लाह से ये दुआ करते हैं। इब्ने कसीर अल्लामा इब्ने कसीर हैं वो इस हदीसों को बयान करके इब्ने कसीर में ये दुआ कर रहे हैं इन आयात के साथ कि ए वसी रहमतों वाले और बेरोक नेमतों वाले रब्बुल आलमीन, हम तेरा बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें
اپنے ایسے معزز اور محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ تیرے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے تیرے اس بڑھے چڑھے فضل اور کرم کا حال سن کر ہم گناہگاروں کے بھی منہ میں پانی بھر آیا۔ اے ماں باپ سے زیادہ مہربان خدا، ہماری امید نہ توڑنا اور ہمیں بھی نیک ہستیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا۔ باری تعالیٰ تیری رحمت کی انگنت اور بے شمار بوندوں میں سے اگر ایک قطرہ بھی ہم گناہگاروں پر برس جائے تو ہمارے گناہوں کو دھو ڈھالنے اور ہمیں تیری رحمت اور رضوان کے لائق بنانے کے لیے کافی ہے۔ باری تعالیٰ تیری رحمت کی انگنت اور بے شمار بوندوں میں سے اگر ایک قطرہ بھی ہم گناہگاروں پر برس جائے تو ہمارے گناہوں کو دھو ڈالنے اور ہمیں تیری رحمت اور رضوان کے لائق بنانے کے لیے کافی ہے۔ خدایا اس پاک ذکر کے موقع پر ہم ہاتھ اٹھا کر اور دامن پھیلا کر آنسو بہا کر امیدوں بھرے دل سے تیری رحمت کا سہارا لے کے تیرے کام کا دامن تھام کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تو ہمیں بھی قبول فرما لے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنی رضامندی کا گھر جنت الفردوس عطا فرما دے۔ آمین۔ ہمیں بھی اپنے ایسی 70,000 لوگوں کے ساتھ شامل فرما لے جن کو تو بغیر حساب جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ کل مومنین و مسلمین و کل مومنات و مسلمات جو دنیا سے جا چکے ان سب کو اور ہم سب کو یعنی مالک میرے مولا اپنے ایسی بندوں میں شامل فرما لے جن کو آپ بغیر حساب جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ ان صفات کا حامل ہمیں ہماری اولادوں کو ہم سب کو بنا دے مالک، کہ ہم جہاں بھی کوئی برا کام ہوتے دیکھیں جتنے طاقت اور صلاحیت کو مٹانے کی کوشش کریں اور جو بھلا کام ہے اس کو بتائیں لوگوں کو۔ یا اللہ ایمان کے ساتھ عمل الصالحات کے ساتھ یا اللہ طاقت دے، ہمت دے، حوصلہ دے، قبول فرما لے اس کوشش اور محنت کو، گمراہی سے بچا لے، شرک اور بدعات سے بچا لے، صرف اور صرف قرآن اور سنت رسول پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعاء انک سمیع الدعاء، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ دعا گو ہوں سب کے لیے جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے ہدایت ان کے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے، سب کو قرآن پاک پڑھنے کے عمل کرنے والا قاری بنا دے میرے مالک میرے مولا۔ ہم گناہگار اپنے رحم و کرم کا سایہ عطا فرما دے، بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔